ایان کا لنچ باکس ہیلدی بچے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ اچھا جی دار گوبھی بنی ہے اور جھٹ پٹ گوبھی ریڈی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ٹرے پکڑو. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کا ولاگ ویسے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک مارننگ واک سے. میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم آج میں واک پہ گئی ہوں اور یہاں پہ تھوڑی سی مجھے لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں بچوں کو اٹھانے کے بعد آٹا فریج سے باہر نکال کے رکھتے یہ اتنا ٹائم ہو گیا. تو ابھی تھوڑی شام تھی، ویسے آپ کو ویڈیو میں بہت زیادہ ذرا اجالا نظر آ رہا ہے، ویسے اتنا تھا نہیں، اندھیرا ہلکا اندھیرا ہی تھا. تو یہاں پہ جب میں واک پہ گئی اور واک پہ جا کے پتہ چلا کہ جو گھر میں ہم جو ڈیلی روٹینز کے کام کرتے ہیں وہ واک نہیں ہوتی ہے، وہ واک میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی ہے. آج فرسٹ ٹائم مجھے احساس ہوا اس چیز کا، کیونکہ واک ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جب میں نے واک کی تو آج مجھے ریئلائز ہوا کہ واک ہوتی ہے اور جو گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں وہ واک میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد میں آ جاتی ہوں گھر آ کے میں نے جلدی سے کل جو میں نے کیک بنایا تھا وہ میں نے کٹ کیا، اور کیونکہ مما نے کہا چلو سلائس کٹ کریں تو میں نے یہاں پہ کیک کٹ کیا کیونکہ مما آئی ہوئی تھی میری طرف. اور پھر میں نے کیک کٹ کیا، مما کو سلائس دیا ایک. اور کیونکہ یہ ارلی مارننگ کی تھا تو جیسے ہسبینڈ بھی صبح ایک دودھ کا گلاس لے لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بھی ایک کپ یا کوئی رس یا بسکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد میں نے یہ کیک کٹ کیا. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں کہ یہ جتنے بھی کیکس بنتے ہیں بٹر کیک، ان کا کلر ہلکا سا ڈارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ان کے اوپر کلر نہیں آتا تو یہ اچھے نہیں لگتے ہیں. اور اگر آپ کوکونٹ کیک بنا رہے ہیں تو اس کا کلر تھوڑا سا اور ڈارک آئے گا، بہرحال وہ آپ کو ٹیسٹ میں کوئی کڑوا پن فیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک آ گیا، نہیں، اس سے اس کے اوپر بالکل بھی افیکٹ نہیں ہوتا. تو جیسے ہی میں نے یہ کیک کے اسکوائر سے میں نے پیسز کٹ کر لیے تھے کیونکہ بچوں کے لنچ باکسز کے لیے بھی، کیونکہ مما اتنا کھاتی نہیں ہے، مما بس منی سا ایک سلائس کھاتی ہیں. تو اس کے بعد میں نے اس کو باکس میں پیک کیا اور پیک کرنے کے بعد میں نے رکھ دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کے لنچ باکس میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں سے ایک سلائس اٹھایا، ایک پیس اٹھایا اور بچوں کے لنچ باکس میں فل کیا اور بس جی. وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے بھی ریڈی میڈ کام کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کرنے کے بعد میں نے بھی ساتھ ہی ایک دودھ کا گلاس لے لیا، اس کے ساتھ تھوڑا سا کیک کھایا. بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے، بہت ہی زبردست. اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، اگر آپ کوکونٹ پاؤڈر کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے، وہ کم کر سکتے ہیں. تو آ جاتے ہیں جی ناشتے کی طرف. میں نے آلو والے پراٹھے پھر اگین آ گئے. اب سارے کہیں گے انم تم آلو والے پراٹھے بھی کھا رہی ہو، تم واک بھی کر رہی ہو. نہیں بھائی، یہ میرے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے. میں نے بچوں کے لیے بنائے آلو والے پراٹھے، بڑے ہی مزیدار سے. ساتھ ان کو چائے بھی دی، ساتھ دہی بھی دیا. جس نے دہی پسند کیا اس کو دہی دیا اور جس نے چائے پسند کی اس کو چائے دی. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میں نے ایان کو آج میں نے شامی والا پراٹھا بنا کے دیا. میں ڈیلی کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 دن ہی بس ایک سیم لنچ دوں، بعد میں ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ دوں. آج میں نے شامی والا اس کو لنچ دیا. تو اس کے بعد میں بات کرتی ہوں. آج مجھے بڑا ہی کل پیارا کومنٹ آیا. ویسے تو سب جانتے ہیں کہ میں کومنٹس بہت کم پڑھتی ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، اس کے لیے میں ایکسکیوز بھی کر چکی ہوں پہلے بھی اور اب بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے. جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں لازمی چیک کرتی ہوں کومنٹ سب کے. تو بڑا اچھا کومنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ کے گھر کے کام نہیں ختم ہوتے. تو ڈیئر، آپ کو پتہ ہے ایک ماں کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی ماں ہیں، سارا دن ہم نے کام ہی تو کرنا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ایک ماں کے اوپر، کہ ماں کے ایک کردار کے اوپر، کہ ماں ایک ایسی شخصیت ہے جو صرف گھر کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کی زندگی کو بھی سنوار رہی ہوتی ہے. ماں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ جو اس کا جذبہ ہوتا ہے وہ ایک مثال بن جاتا ہے. کیونکہ ایک ماں صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ سارے اپنے گھر کے کام کرنے کے بعد بچوں کو لنچ بنا کے دیتی ہے، ناشتہ کرواتی ہے، لنچ بنا کے دیتی ہے، پھر ان کی پڑھائی کا خیال رکھتی ہے، گھر کے ہر کاموں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ تھکتی بھی نہیں ہے. یہ کون ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک ماں ہی ہوتی ہے جو ساری تھکن، ساری مشکلات بھول کر بچوں کی خوشی کے لیے اٹھتی ہے اور سارے کام کرتی ہے. یہی ہوتا ہے ہر مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں.
تو میں وہی چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ماں گھر سنبھال رہی ہوتی ہے نا اور جو بچوں کی تربیت دے رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں ایک پوری نسل کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں آ گئے ہیں جہاں پہ نا ہر طرف دیکھیں گے نا تو کمپٹیشن ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے، وہ میرا بچہ یہ بن گیا، میرا بچہ وہ بن گیا، تو ہر ماں کے اندر آتی ہے کہ نہیں بھی اس کمپٹیشن میں نا میں نے اپنے بچے کو بھی ایڈ کرنا ہے، اور میں نے اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے اس راہ پہ چلانا ہے، اس کے اوپر میں نے محنت کرنی ہے۔ لیکن ایک ماں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے بہترین انسان بن سکیں۔ پر سب لیتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے جو ان کے نصیب میں ہوتا ہے، اور ماں کے اسٹرگل سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے بچے کو اچھا بنانا، ایک آپ جیسے بھی سپر وومن بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اچھی تربیت اور اچھی سوچ بھی دیں زندگی کے ساتھ ساتھ۔ ماں کی تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، زندگی میں کئی دفعہ وہ مشکلات بھی آتی ہیں اسے، اور اپنی زندگی کو مشکلات سے نکال کے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے اندر ہمت ہوتی ہے ہر مشکل کو فیس کرنے کی۔ اس کو گھریلو جیسے کوئی مسئلے مسائل ہوں، یا اس کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہوں، یا پرسنل کوئی ان کی اسٹرگلز ہوں، پھر بھی ایک ماں کے جذبات اور اس کی قربانی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں ماں کبھی سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے۔ ماں کا تو سکون اس میں ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہو اور اس کی اولاد کے لیے وہ سارے کام کر سکے۔ ماں کو تو کبھی اپنے آپ کو بالکل بھی کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ماں کے اندر ایک سپر وومن ہوتی ہے، وہ ہے اس کا انکنڈیشنل پیار۔ یہ پیار ہی ہے جو ماں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب بھی کوئی ماں تھک جاتی ہے نا تو اسے یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس کے بچے کی خوشی نا اس میں ہے، کہ جب ماں بالکل فٹ رہتی ہے، اس کا بچہ جب گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھی میری ماں دیکھو ماشاءاللہ بھی ہمارے لیے کھانا ریڈی کر کے رکھا ہے، ہمارے کپڑے بالکل سائڈ پہ رکھے ہیں، ہر چیز وہ دیکھتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ماں کی تو طاقت ہی اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ کام سارا دن کام کس کے لیے کرتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر کو خوشحال رکھنے کے لیے۔ تو ماؤں کی زندگیوں میں یہی سکون ہے، کام کرنے سے ہی ان کی زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر آپ اپنی خود کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ گھر میں سب کا خیال رکھ رہے ہیں تو اپنی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک بہترین ماں بن سکتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ میں اپنے گھر کو سارے کام کرتی ہوں۔ اب جیسے میں بولتی ہوں نا کہ بھی میرے گھر کے سارے کام یہ وہ، جو چیز میں آپ کو شو کرتی ہوں وہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، جیسی میں ہوں ویسے ہی میں آپ کو شو کرتی ہوں، دکھاتی ہوں، بتاتی ہوں آپ کو۔ اور یہ جو ولاگنگ ہے نا، یہاں پہ کوئی آرٹیفیشل کام نہیں ہو سکتا، کوئی آپ نقلی بناوٹی کوئی نہیں دکھا سکتے ویڈیو کہ ہم اس طرح کب تک دکھائیں گے، آپ بھی تھک جائیں گے۔ جو آپ ہیں وہ آپ شو کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں اور خوش رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت اچھا ٹائم بھی گزرے گا۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ آج کا جو ولاگ تھا اس میں کوئی ریسپی نہیں تھی۔ میرے گھر بڑے ہی پیارے سے گیسٹ آنے تھے، ان کی تیاری کرنی تھی، ساتھ ماما نے بھی آنا تھا، تو ماما بھی آئی ہوئی تھی، تو اس لیے پھر میں نے گیسٹ کو بھی بلوا لیا، کیونکہ میرے گھر جب بھی گیسٹ ہوتے ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مما میرے گھر ہوں یا سسٹر گھر ہوں، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی کمپنی دے، کیونکہ میں تو کچن میں لگ جاتی ہوں پھر۔ تو آج نا میں نے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز فرسٹ ٹائم کوئی بھی ان کے آگے نہیں رکھی، تو میں نے سب کچھ بازار سے ہی منگوایا، کیک، بسکٹ، سمکوز وغیرہ، صرف جسٹ میں نے چائے بنا لی، تو اور ساتھ میں نے گوبھی بنائی تھی۔ میں نے کہا چلیں، کیونکہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے گھر آج کوئی آنے والا ہے، اچانک سے جیسے ہوتا ہے نا گیسٹ آ جاتے ہیں، تو بس وہ تھا سین سارا، تو ورنہ میں کچھ نہ گھر میں لازمی بناتی۔ تو یہاں پہ دیکھیے سب کچھ میں نے بنایا۔ اور ایک اور بات، گھر کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہم ہیلپر کے اوپر کبھی زندگی میں نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرا جو ایک واشنگ ایریا ہے وہ اتنا گندا ہو گیا تھا کہ جب تک میں اس کو نیٹ نہیں کروں گی نا، تو جو ہیلپر ہوتی ہیں، جو باجی، میں ان کو باجی کہتی ہوں ہمیشہ، تو وہ کبھی بھی کوئی اپنی ہمت کرتی نہیں ہے کہ ہاں بھی اس کا گھر صاف کر دیں، کیونکہ وہ آتی ہیں جیسے بھی ریگولر کام کرنے کے لیے، بس کیا کام اور چلی گئیں۔ جب تک ہم ان کا نہیں نا، ہم ان کے سامنے کام نہیں کریں گے یا ان کو سپورٹ نہیں کریں گے کام میں، وہ بھی اتنی نہیں ہلتی ہیں۔ کام کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر کام نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر تو آپ کا ہے۔ اگر گھر خراب ہو جائے گا، گھر گندا ہوگا تو گھر تو آپ کا ہے۔ وہ تو آتی ہیں بس تھوڑا سا کام کیا اور چلی گئیں، تو کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے ہمارے گیسٹ ہیں، میں نے ان کو سرو کیا، سرو کرنے کے بعد ان کو اوکے بھائی اللہ حافظ کہا، اور پھر وہ چلی گئیں، کیونکہ اور کافی رات ہو گئی تھی۔ تو میں نے فٹافٹ، بچے اوپر کھیل رہے تھے، اور جیسے بچے پارٹی آئی ہے نیچے تو ان کی آگے یہاں پہ پارٹی ہو گئی۔ جیسے بچوں کی پارٹی ہو رہی تھی نا، تو پھر میں اوپر گئی، میں نے چاولوں کو تڑکا لگایا تھا،
تھوڑا سا نا، کیونکہ شزین آیا ہوا تھا تو وہ رائس بڑے شوق سے کھاتا ہے، تو میں نے اس کو ساتھ کباب منگوا کے دیے تھے، اس نے بڑے شوق سے کھائے ہیں کباب، اور یہ رائس نا بڑے شوق سے کھاتا ہے، پلاؤ وغیرہ اتنے شوق سے نہیں کھاتا، تھوڑا سا سافٹ کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد میں نے رات کو سونے سے پہلے نا بچوں کو دودھ پتی کا مگ دیا اور مگ دے کے سلایا، اور میں نے کہا چلو جی، اور اللہ کا شکر ہے اب ابیہ کے پیپر بھی ختم ہو گئے، مجھے ذرا زندگی میں سکون آیا۔ اب میں تھوڑی سی ذرا آرام سے ولاگنگ بھی کروں گی، ویڈیو بھی بناؤں گی، اور میری زندگی تھوڑی سی ذرا سلو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور امید کرتی ہوں جی آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں نیو ولاگ میں، نیو ریسپی کے ساتھ، نیو کوئی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، کوئی اچھی سی بات کے ساتھ۔ اوکے جی، بائے بائے۔